اللہ اکبر، مجھے بہت پرانی یاد آ گئی۔ میں ایک بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کی حضور سکون قلب کے لیے دعا کیجئے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تو تڑپتا ہی رہے تو اچھا ہے، اس کی تڑپ ہی زندگی ہے، اس کا تڑپنا اور بیتاب رہنا ہی زندگی ہے۔ آتش کا شعر ہے اور کتنا کمال اس نے لکھا۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ وہ کہتا ہے ایک پہلو میں دل ہے اور وہ تڑپتا ہے یاد محبوب میں، تو اتنا سرور آتا ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جب میرے ایک پہلو میں دل ہے تو سرور زندگی نصیب ہو گیا ہے، اگر میرے دوسرے پہلو میں بھی دل ہوتا تو پھر کیا کیفیت ہوتی۔ اور یہ دل جو ہے پل پل بدلتا رہتا ہے، گاہے خنداں گاہے گریاں، کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی سرشار ہو جاتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے، کبھی مسرتوں سے لبریز ہو جاتا ہے، کبھی یاس اور قنوط کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، کبھی امید کی بہاریں آتی ہیں۔ تو یہ عجیب اس کی کیفیت، یہ بدلتا رہتا ہے، تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے۔ اور قلب بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقلیب ہوتی ہے، یہ بار بار بدلتا ہے، لمحہ لمحہ اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہ رب نے ایک عجیب کائنات بنائی ہے، عجیب رنگ بنایا ہے، اور یہ دل حضرت انسان کو دے کر کے اس نے اپنی محبتوں کا مرکز بنایا ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی اور بھی بسے، وہ کہتا ہے یہ ڈیرا تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور بدبخت تو نے کسی اور کو بسا لیا یہاں، تو نے خواہشات نفس کو یہاں بٹھا لیا، تو نے شیطان کو جگہ دے دی۔ اس تخت پہ تو میں نے بیٹھنا تھا، یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو میری محبتوں کی آماج گاہ ہے، یہ تو میرے جلووں کا مرکز ہے، تو میں نے یہاں نزول اپنی رحمتوں کا کرنا تھا، تو نے کس غیر کو بٹھا لیا۔ یار حجلہ عروسی کے اندر اگر کوئی غیر ہو تو پھر غیرت مند محبوب تو وہاں نہیں آتا۔ غیرت مند محبوب تو تب آئے گا کہ اسے نکالو میں پھر آؤں گا۔ کہا خواہشات کو نکالو، حرص و ہوا کو نکالو، آرزوؤں اور تمناؤں کو نکالو، دل کو پاکیزہ مصفہ ستھرا منور اور مطہر کر لو، اور پھر آواز دو میرے مالک ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر دیکھنا اس کے جلوے دل پہ کیسے برستے ہیں اور کیسے انوار اترتے ہیں۔ دل وہی دل ہے جس میں دل بر کے ڈیرے ہیں، اور جو دل بر کی یاد سے خالی ہے وہ دل نہیں ہے، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اور ایسا لوتھڑا تو جانور کے بدن میں بھی ہوتا ہے جو صرف خون سپلائی کرتا ہے۔ یہ دل صرف خون سپلائی کرنے والا نہ ہو بلکہ یہ دل نور سپلائی کرنے والا ہو، اور اس دل سے اجالے پھیلیں، اس دل سے روشنیاں پھیلیں۔ میرے امام ساری زندگی جھولی پھیلا کے اپنے دل کو حضور کی چوکھٹ پہ بچھا کے ہمیشہ یہی کہتے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دنیا کے جتنے بھی آئینے ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو بے وقار ہو جاتے ہیں، ان کی توقیر نہیں ہوتی۔ 1,00,000 روپے کا فانوس آپ نے لٹکا دیا یہاں اور وہ گر گیا، ٹوٹا تو قیمت ہی نہیں بچی، لیکن دل ایسی کائنات ہے جتنا زیادہ ٹوٹے اتنی ہی قیمت بڑھتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اچھا ایک اور بات ہے دل کی، گھر لٹ جائے تو لوگ روتے ہیں گھر لٹ گیا اور گھر برباد ہو گیا، لیکن دل لٹے تو آباد ہوتا ہے۔ اقبال نے کتنے خوبصورت پیرائے میں یہ بات کی کہ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو، قید میں پہنچ کے تو آزادی چھنتی ہے، لیکن یہ عجیب جہان ہے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ تو یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے، وہ دل ہی نہیں جو ابھی تک لٹا نہیں، جب دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو جن کے دل مدینے کی گلی میں لٹے ہیں۔ اللہ اکبر، تڑپ اس کے لیے سامان زندگی ہے۔ ہماری لوگوں سے ناراضگیاں ہیں، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، محلے داروں سے، کاروباری لوگوں سے، سیاسی اور دیگر ہماری ناراضگیاں بن جاتی ہیں۔ ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے جو ناراض لوگ ہیں، جن سے ہم ناراض ہیں یا جو ہم سے ناراض ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کاروباری وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ محلے کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ فلاں 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 فلاں۔ اب ڈھونڈے ہماری اللہ کے لیے ناراضگی
कितने लोगों से हुई है, तो शायद हमें बहुत कम लोग मिले। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बुग़्ज़ अल्लाह के लिए नहीं, इसलिए हुब्बु लिल्लाह, हमारी लोगों से मोहब्बत, लोगों से प्यार, रिश्तेदारियों की वजह से प्यार, कारोबारी सांझ की वजह से प्यार, महल्ले गली की वजह से प्यार, ये क्लास फेलो है इससे प्यार, ये कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं इनसे प्यार, इनकी फ़लाँ जगह पे सफ़र पे मुलाकात हो गई थी इनसे प्यार। जब हम शादी बेटे की बेटी की करते हैं तो कार्ड लिखने बैठते हैं तो ये रिश्तेदारों के लिख रहे हैं, इनसे ताल्लुक़ किस वजह से है, रिश्तेदारी की वजह से। ये गली के लोगों के लिख लो, ये कारोबारी सर्कल है, ये मेरे क्लास फेलोज़ हैं, ये लड़के के क्लास फेलोज़ हैं, ये लड़के के भाई के क्लास फेलोज़ हैं, ये हमारे सियासी राब्ते हैं। उन कार्डों को लिखते हुए कभी हमने ये देखा कि अल्लाह के लिए कितने लिख रहे हैं, उसके रसूल के लिए कितने लिख रहे हैं। अगर हम ये देखें तो फिर हमें मुबारक हो, और अगर ऐसा कोई भी नहीं, हमारी दोस्तियों के सबब और होते हैं और हम कहते हैं ईमान का मज़ा नहीं आया, ईमान का सुरूर नहीं आया, कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो तुमने गुड़ ही नहीं डाला तो इस फीके से क्या मिठास आएगी। तो ये गुड़ तो तुमने डालना था, अहब्बुल आमाल का, अफजलुल आमाल का, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, तुम्हारी लोगों से मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, तुम्हारी लोगों से दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर। तो हमने वो मयार ही मुकर्रर नहीं किया तो फिर उसका लुत्फ़, उसकी हलावत कैसे नसीब होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यहिक़्क़ुल अब्दु हक़ीक़तल ईमान हत्ता यग़ज़ब लिल्लाह व यरज़ा लिल्लाह। कोई शख्स ईमान की हकीकत और हलावत और लुत्फ़ और मज़ा नहीं पा सकता जब तक लोगों के साथ उसकी नाराज़गी भी अल्लाह के लिए होती है, लोगों के साथ सुलह भी और मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होती है। अल्लाह अकबर। फ़ाइज़ा फ़अल ज़ालिका इस्तहक़्क़ हकीकत। और अगर कोई शख्स ऐसा कर लेता है, उससे उसकी लोगों के साथ मोहब्बत और नफ़रत का मयार, अल्लाह के लिए मोहब्बत और नफ़रत का मयार ये है, तो फिर वो हकीकत ईमान का नूर पा जाता है। फिर क्या होता है कि जब ऐसे लोगों के ज़िक्र और इन लोगों की बात छिड़े या इन लोगों के पास जाएं तो वहाँ बैठ करके तुम्हें अल्लाह की याद आ जाती है। और फिर दूसरी बात है, जब तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र करते करते इन लोगों की याद आ जाती है, यानी जिक्र इलाही में ये याद आते हैं और इनकी याद में रब याद आता है। अल्लाह अकबर। यानी फिर ये अल्लाह के जिक्र से अलग नहीं होते, तुम याद रब को कर रहे होते हो तो रब के ये दोस्त भी साथ याद आ जाते हैं। और अगर तुम इनको याद कर रहे हो तो इनको याद करते करते रब याद आ जाता है, क्योंकि तुम्हारी इनसे मोहब्बत ही अल्लाह के लिए है। इस्लाम की, दीन की, ईमान की खूबसूरत और मजबूत कड़ी ये है कि तुम किसी से प्यार करो तो वो भी अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी रखो तो वो भी अल्लाह।